ہدایت از قلم عین الف۔ اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام کی۔ کیوں تمہارے جیسے پھول کیوں نہیں پہن سکتی؟ اس کی قربت اسے بوکھلا رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ اوہ مگر میں نے تو پہنے ہیں، ذیشان، جان، روحیل، سب کے، تو کیا مجھ پر بھی لعنت ہو رہی ہوگی؟ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ تم پر نہیں ہو رہی، جو توبہ کر لیتے ہیں ان کو معافی مل جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ مزاحمت ترک کر دی تھی، شاپنگ نہیں کروائی تھی، بھول گئیں؟ اس کی ناک دبا کر اسے شاپنگ یاد دلائی۔ وہ تو غصے میں دلائے تھے۔ ہاں اسی لیے تم پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے لیے کرتا تو ہوتا جیسے اب ہو رہا ہے، مطلب ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کے سوال پر اس نے ہاں کہا۔ کپڑوں پر اور حدیث سناؤ۔ اس کی ڈیمانڈ پر اس نے وہی حدیث بتائی جو کچھ دیر پہلے وہ فاروق اور اس کی بیٹی کو سنا کر آیا تھا۔ اوہ میری لاسٹ ڈریسنگ! اب کے تو آنسو باہر ہی نکل آئے۔ ازلفا یار، نہیں جاؤ گی تم جہنم میں، اور تم نے وہ سب انجانے میں کیا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم سے راضی ہے، تبھی تو دیکھو تمہارے لیے ہر چیز آسان کرتا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے اب تم غفلت سے جاگ جاؤ، اور جگا دیا تمہیں۔ اس کا سر سینے پر رکھا۔ سچ میں؟ بالکل سچ میں۔ بات نہیں بتائی تم نے؟ اتنے کہاں بزی تھے جو میری کال ریسیو نہیں کی؟ پتہ ہے زرین زینب ہنس رہی تھی مجھ پر کہ تمہیں مس کر رہی ہوں، جبکہ مجھے تمہارے لیٹ ہونے کی فکر تھی۔ اونلی تم نے مس نہیں کیا تو کون سا میں نے تمہیں مس کیا؟ اس کی بات پر اس نے گھور کر دیکھا۔ اوکے بابا بتاتا ہوں، اب جاؤ پہلے فریش ہو کر آؤ، پھر یہ ملک پیو، کھانے کا ٹائم تو نکل گیا۔ اس کو خود پر سے اٹھنے میں مدد کی۔ اس کے واش روم جانے کے بعد وہ سیدھا ہوا، ہاتھ اور گردن کو ہلا کر جیسے سستی بھگائی۔ اب بتاؤ۔ فریش ہو کر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جو اس نے منہ بناتے ہوئے تھام لیا۔ چھوٹے چھوٹے سپ کے ساتھ وہ اسے باتیں بتانے لگا۔ ان کی ناراضگی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بہت اچھا کیا، زبان بھی کاٹ دینی چاہیے تھی۔ کون تھا وہ؟ اس نے اسے فاروق کی بیٹی کا ہی واقعہ سنایا تھا۔ اس کے اپنے بارے میں کہی ہوئی باتیں اس نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ آنکھوں کا نہ ہونا کافی ہوگا اس کے لیے۔ تم واقعی ہیرو بنتے جا رہے ہو۔ اسلام میں ایسے ہی لوگوں کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف پر اس نے اس کے ڈھیلے ڈھالے چہرے پر نظر ڈالی۔ آنکھوں کو ایک ٹھنڈک مل رہی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگا مجھے کچھ ہو جاتا یا میں یہ کام نہیں کر پاتا؟ عموماً بیویاں اپنے شوہروں کو ایسے خطرناک کاموں میں پڑنے نہیں دیتی۔ ڈر کیسا؟ تم میرا فون اٹھا کر مجھے بتاتے تو میں بھی چلتی تمہارے ساتھ، دونوں مل کے ہڈی پسلی توڑتے اس کی۔ اور آج دن میں ہی تو پڑھا تھا میں نے، ایمان والے دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد میں اپنی مدد شامل کر دیتا ہے، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی بات پر اسے اپنی تمام تھکن زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے حیران کر رہی تھی۔ تم کیوں کال کر رہی تھی؟ اسے لیٹنے کا اشارہ کر کے خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے پوری آیت الکرسی یاد کر لی۔ تم نے کہا تھا میں پورے دن میں بھی یاد نہیں کر پاؤں گی، 1 گھنٹے میں یاد کر لی میں نے۔ مگر اگلے ہی پل کچھ یاد آنے پر ازلفا نے یکدم سے سر اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، بتاتے ہوئے اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور یہی چمک تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی طرف کروٹ لیے وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ زینب نے دوپٹہ باندھا۔ اب میں کل سے اور پریکٹس کروں گی۔ کیا دوپٹے کی جگہ کچھ اور نہیں لے سکتے؟ یہ بالکل نہیں سنبھلتا، اتنا بڑا کمبل جیسا ہوتا ہے۔ آسان ہو جائے گا، اللہ سے مانگو سب مل جائے گا۔ بڑا سا اسکارف دیکھوں گا کل، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اب تو نیند بھی نہیں آ رہی ہے، 10 بجے پڑھنے بھی جانا ہے، تم نے کیوں جگا دیا مجھے؟ اس کے بازو پر ہلکے سے مکہ مار کر مصنوعی غصہ دکھایا۔ چلو اب میں ہی سلاتا ہوں، اور ساتھ ہی اسے اپنے بازو پر لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جن کا معاملہ اپنی کے ساتھ بہترین ہو۔ 1 بجے وہ گھر میں داخل ہوئی تو کافی چہل پہل لگ رہی تھی۔ سب شاید لیونگ روم میں ہی تھے۔
وہ اپنے روم میں کتابیں رکھ کر کچن میں آئی، جہاں آسیہ حسن کے علاوہ وہ سب کھانے کا اہتمام کرنے میں مشغول تھیں۔ کون آیا ہے؟ اس نے کھیرے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ خالہ یاسمین، ماموں اور زرین کی خالہ سب آئے ہیں، زینب نے جلدی جلدی آٹا گوندتے ہوئے جواب دیا۔ مامی، میں بھی ہیلپ کرواتی ہوں، جلدی بتائیں کیا کروں؟ ان لوگوں کو اتنے کام میں مشغول دیکھ کر اسے ایسے ہی کھڑے رہنا اچھا نہیں لگا۔ ارے نہیں بیٹا، بس کچھ ہی کام رہتا ہے، ہو جائے گا جلدی، ابھی اتنا تھک کر آئی ہو، یہ لو، یہ پیو پہلے۔ انہوں نے اورنج جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ سب تیار ہو گیا، بس تم دونوں جلدی روٹی بنا لو، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، بھوک بھی لگی ہوگی۔ زرین اور زینب کو بول کر وہ بھی مہمانوں کے پاس چلی گئیں۔ اب مجھے بھی کوکنگ سیکھنی ہے، میں تو ہیلپ ہی نہیں کروا سکتی تم لوگوں کی۔ آپ کو ہیلپ کروانی ہے نا بھابھی؟ شرمین، جو ٹرے میں گلاس اور پانی کا جگ رکھ رہی تھی، اس کی آفر پر متوجہ ہوئی۔ بالکل، بولو کیا کروں؟ یہ پانی لے جائیں پلیز۔ تم خود لے جاؤ شرمین، ابھی تو پڑھ کر آئی ہیں، اور تم کام پر لگا دو۔ آپی، وہ کاشف بھائی بھی آئے ہیں، مجھے نہیں جانا۔ اس کے منمنانے پر ازلفا نے اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ؟ یاسمین خالہ کے لڑکے، انتہائی چھچورے ہیں۔ شرمین، زرین کی تنبیہ پر وہ منہ بناتی ہوئی چپ ہو گئی۔ بھابھی، کوئی لڑکی اگر ان لوگوں سے ملنے نہیں گئی تو اعتراض کریں گی، یہ چھوٹی ہے، دے آئے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کوئی بات نہیں زرین، اس طرح کر کے تم لوگ اسٹرینج فیلنگ مت دیا کرو، میں دے کر آتی ہوں، اور اس نمونے کو بھی دیکھ کر آتی ہوں۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے ایک سرسری نظر سب پر ڈالی، 3 عورتیں، 2 مرد اور ایک لڑکا جو اس کے آنے پر اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دیکھنا اسے ناگوار لگا، عجیب نظریں تھیں۔ یہ لڑکی ابھی تک یہیں ہے؟ مجھے تو لگا تھا جیسے یہ تنتناتی ہوئی طلاق لینے آئی تھی، اب تک لے کر چلی بھی گئی ہوگی۔ اسے دیکھ کر یاسمین کو اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا گھر ہے یہ آپا، یہ کیوں جائے گی کہیں؟ آسیہ حسن کو اپنی بہن کی بات اچھی نہیں لگی۔ اگر یہ اس کا گھر ہے تو یہ اس دن کیوں ڈرامہ کر رہی تھی؟ آسیہ، یہ تمہاری نن کی بیٹی ہے نا، جس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، گھر والوں کو ذلیل کر کے؟ ولید کی مامی اسے چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا آپ یہی باتیں کرنے آئی ہیں؟ اور کیا آپ مسلمان ہیں؟ اپنی ماں کا ایسا ذکر اسے ہمیشہ بھڑکا دیتا تھا۔ کیا مطلب؟ بی بی، تمہارے جیسے نہیں ہیں ہم، یہ لباس تبدیل کر کے کوئی نیک پروین نہیں بن رہی ہو تم، تمہارے جیسے نام کے مسلمان نہیں ہیں، سمجھی؟ یاسمین اور ان کی بھابھی اس کے سوال پر بھڑک گئیں۔ اگر آپ لوگ مسلمان ہیں تو اسلام کا اتنا علم تو ہوگا ہی کہ پسند کی شادی کرنا جرم نہیں ہے، بلکہ خود اسلام نے اس کی پرمیشن دی ہے۔ اور اگر آپ کی نظر میں یہ میری موم کا گناہ ہے تو کیا ان کا گناہ آپ کے گناہ سے بڑا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ بیک بائٹنگ کیسا گناہ ہے، جو اس وقت آپ میری موم کی کر رہی ہیں، اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ اور دوسری بات، ان کی طرف دیکھیں، کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے انہیں کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی آسیہ حسن کی طرف اشارہ کیا، جسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں تھا، آج وہ ذرا سا شریف لباس پہن کر ہمیں اسلام سکھا رہی ہے۔ یہی سکھایا تھا تمہاری ماں نے کہ بڑوں سے ایسے زبان درازی کرو؟ اس کی اتنی بامعنی باتیں بھی انہیں بری لگ رہی تھیں۔ بے شک جنہیں اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا، ان کے دل کسی بھی گناہ کے خوف سے نہیں لرزتے۔ پلیز میری موم پر بار بار انگلی مت اٹھائیں، آپ واقعی ایک اچھی مسلمان تو کیا اچھی انسان بھی نہیں ہیں۔ گیسٹ بن کے آئی ہیں، مگر مسلسل اپنی زہریلی باتوں سے نہ صرف ماحول خراب کر رہی ہیں بلکہ اپنی ریلیشن شپ کو بھی کمزور کر رہی ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں نے آپ کو کون سا نقصان پہنچایا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ہرٹ کر رہی ہیں۔ بیٹا جاؤ، تم دیکھو کیا ہو رہا ہے کچن میں۔ سلمیٰ نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا۔ اوکے مامی، اسے بھی یہاں رکنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، جیسی ماں ویسی بیٹی، پتہ نہیں کیا چاند چڑھائے ہوں گے۔ ایسی منہ زور لڑکی میری ہوتی نا آسیہ تو زبان کٹوا دیتی اس کی، اور ایسی بدزبان لڑکی کو تو میں اپنی بہو کبھی نہ بناؤں۔ انہیں اس سے پتہ نہیں کیا بیر تھا۔ تو میں کب آپ کی بہو بننے والی تھی؟ میں بس امی کی بہو ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی جیسی بہو لانا، سیریسلی، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کیسی ہیں۔ وہ ازلفا ہی کیا جو خاموش ہو جائے؟ آسیہ حسن نے اسے اتنے دنوں میں جو محبت دی تھی وہ اسے معتبر کر گئی تھی۔ بھابھی،
اللہ کا تحفہ ہی ہے یہ تو، ہم نے بیٹی کیا مانا، یہ بالکل بیٹی بن گئی۔ صحیح ہے، اگر ساس بہو کو بیٹی مان لے تو وہ واقعی اصل بیٹی سے بھی زیادہ اپنی ہوتی ہے۔ دونوں اسے پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ سلمیٰ، تم اسے لے کے جاؤ، میں نہیں چاہتی میری بیٹی پر اب اور اس کاشف کی گندی نظریں پڑیں۔ اگر ولید آ گیا تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ اپنے بھانجے کی اذرفا پر جمی نظریں انہیں بہت بری لگ رہی تھیں، مگر اپنی بہن کی عادت کو دیکھتے ہوئے انہیں اذرفا کا یہاں سے جانا ہی مناسب لگا۔ پتہ نہیں ان کی بہن اور بھابھی اور کتنی باتیں بنائیں۔ تمہیں اچھی لگ رہی ہے آسیہ ہماری بے عزتی؟ تمہاری بہو ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہے اور تم خاموش بیٹھی ہو۔ ولید کی مامی کو بھی اس کا ایسا مالکانہ انداز میں بات کرنا اور روبرو ان لوگوں کی حقیقت واضح کرنا عجیب سے احساس میں دوچار کر رہا تھا، مگر ضمیر کی چبھن پر انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ کس کی بے عزتی ہو رہی ہے مامی؟ آسیہ حسن اس وقت ولید حسن کی آمد نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی بیوی کو لگام دے لو ولید، کیسی زبان درازی کر رہی ہے؟ کیا گھر آئے مہمانوں سے ایسے بات کی جاتی ہے جیسے یہ کر رہی ہے؟ ہمیں برا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ بے عزتی کروانے آئے تھے ہم یہاں؟ آسیہ حسن اور سلمیٰ حسین کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یاسمین کو تو موقع ہی مل گیا تھا بڑاس نکالنے کا۔ اس کے غصے سے خوب واقف تھی وہ، مگر ولید ان کی بات سننے سے زیادہ کاشف کو دیکھ رہا تھا، جو اذرفا کو بہت ہی عجیب انداز میں دیکھ رہا تھا، اور وہ انداز اس کے اندر ابال پیدا کر رہا تھا۔ اذرفا، روم میں جاؤ، اپنی پڑھائی کرو۔ اسے اس کی ایک پل کی بھی یہاں موجودگی گوارا نہیں تھی۔ اسے اذرفا پر بھی غصہ آیا۔ وہ کیوں یہاں تھی؟ ولید، یہ میری موم کی انسلٹ کر رہی ہیں اور امی کو بھی پرووک کر رہی ہیں۔ بیک بائٹنگ بڑا گناہ ہے نا؟ پھر بھی یہ موم کو کب سے کچھ بھی بول رہی ہیں۔ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے اس نے ان کی بات بتائی۔ اس کا ارادہ ماحول خراب کرنے کا نہیں تھا، بس وہ اسے اپنی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اذرفا، اندر جاؤ، سنائی نہیں دے رہا؟ اب کے آواز تیز تھی۔ مگر ولید تم… I said go now۔ اب کے وہ چلایا۔ اذرفا اس کے انداز پر شاکڈ ہوئی اور پھر وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ آسیہ حسن کو جو خطرہ تھا وہی ہوا۔ وہ کب سے اسے جانے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ کاشف کے سامنے وہ اپنی کسی بہن کا ہونا بھی برداشت نہیں کرتا تھا، تو پھر اپنی بیوی کا کیسے کرتا؟ بہت صحیح کیا بیٹا، ایسی لڑکیوں کو ایسے ہی قابو کیا جاتا ہے، ورنہ سر چڑھ جاتی ہے۔ اور آسیہ نے تو حد ہی کر دی آج۔ بس خالہ جان، میں نے اپنی بیوی کو آپ کے بیٹے کی غلیظ نظروں سے بچایا ہے، آپ اسے طعنے دے رہی ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا کبھی کہ کاشف کس طرح کا ہوتا جا رہا ہے؟ گستاخی معاف مامو جان اینڈ خالو جان، مجھے افسوس ہو رہا ہے اتنے غلط رویے پر بھی آپ لوگ خاموش رہے۔ میں اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس نے بے عزتی نہیں کی ہوگی، اس نے بس ان کے رویے کا ہی جواب دیا ہوگا۔ ایسا ہی کرتی ہے وہ، ہر معاملے میں یہی سوچتی ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اسے ایسا کرنا پسند ہوگا یا نہیں، اور ایسا ہی وہ دوسروں کو سمجھتی ہے۔ بے وقوف ہی ہے جو ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھ کر صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے۔ آج آپ لوگ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو 2 مہینے پہلے ہم لوگوں نے کی تھی۔ جانتی ہیں حقیقت کتنی تلخ تھی، مگر اس لڑکی نے سب کو آسانی سے معاف کر دیا، اور آج آپ لوگ پھر اسے وہی تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ اب بتائیں، کیا واقعی اللہ آپ سے راضی ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ ایک بار کو کعبے کا گرانا معاف کر دے گا، مگر کسی کا دل دکھانا نہیں۔ کاش آپ نے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دیا ہوتا، تو شاید نتیجہ آج کچھ اور ہوتا۔ اس کی باتوں پر دونوں مرد اچھے خاصے شرمندہ ہوئے تھے۔ دروازے میں کھڑے حیدر صاحب ولید کو فخریہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا، کسی بھی حال میں وہ اذرفا کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے مہمانوں پر ایک نظر ڈالی اور اندر آ گئے۔ معاف کرنا، میرے یہ دونوں بچے ذرا جذباتی ہیں۔ آپ لوگ مہمان ہی نہیں، ہمارے اپنے بھی ہیں۔ دلوں میں ایسے کرواہٹ رکھ کر اپنائیت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کو میری نواسی پسند نہیں ہے، یہ بات یہاں ہر کوئی اچھی طرح سمجھ چکا ہے، حالانکہ اس نے کبھی کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا۔ وہ تم لوگوں کا اپنا دل ہے، چاہے محبت رکھیں یا نہ رکھیں، مگر اس کی نفرت میں اپنی سگی بہن کو تکلیف مت دو۔ تم لوگ ہی ایک دوسرے کا میکا ہو، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم لوگ صحیح راستے پر چلو اور اپنے رشتوں کو مضبوط رکھو؟ بہت ہی نرم اور معتبر انداز میں انہوں نے سب کو سمجھایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی بھی رشتے میں درار آئے، مگر آج کے بعد میری بیٹی کے خلاف کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اس کا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور شاید اب مجھ سے بھی نہیں۔
کیونکہ جس سے نفرت کا اظہار تم لوگ کر رہے ہو وہ میرا اپنا خون ہے۔ ایسی بات نہیں ہے خالو، ہم تو بس ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کہیں۔ چلو ولید، آسیہ کھانا لگاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ جی ابا جی۔ ان لوگوں کو شرمندہ چھوڑ کر دونوں عورتیں باہر نکل گئیں۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو تم لوگ؟ اپنے روم کے باہر کھڑی اپنی تینوں بہنوں کو دیکھ کر پوچھا۔ بھابھی دروازہ نہیں کھول رہی ہیں۔ ان کی غلطی نہیں تھی بھائی، میں نے انہیں پانی دینے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے بہت زور سے چلایا ان کو۔ شرمین از حد شرمندہ تھی۔ تم لوگ جاؤ، امی اور چاچی کی ہیلپ کرو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ انہیں واپس بھیج کر اس نے ڈور ناک کیا۔ 3-4 بار ناک کرنے پر بھی ازلفا نے دروازہ نہیں کھولا۔ آسیہ حسن اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں کھول رہی نا؟ صحیح کر رہی ہے، کوئی تمیز ہے تمہیں؟ سب کے سامنے کتنی زور سے چلایا، مانا وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے تو لے جاتے خود اسے وہاں سے، مگر تمہارا یہ غصہ۔ امی، آپ نے کیسے اسے وہاں رہنے دیا؟ آپ نے دیکھا نہیں وہ کس طرح؟ مٹھیاں بھیج کر پھر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، اگر وہ کچھ دیر اور وہاں رہتی تو میں کاشف کو نہیں چھوڑتا پھر۔ اب منا کے لاؤ اسے، جب وہ بات کرے گی تبھی میں بھی بات کروں گی تم سے۔ اپنی ناراضگی جتاتی وہ کھانے کے لیے چلی گئیں۔ اس کی نظریں یاد کر کے ایک بار پھر اسے شاید غصہ آیا۔ اپنی ماں کی وجہ سے وہ اسے گھر سے باہر بھی نہیں پھینکوا سکتا تھا۔ شرمین سے دوسری چابی منگوا کر دروازہ کھولا۔ وہ اتنی تو کمزور نہیں تھی کہ یوں بزدلوں کی طرح روتی، مگر وہ رو رہی تھی۔ بستر پر اوندھے منہ لیٹے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ آج ولید کا چلانا اسے حد درجہ تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ولید نے اس انداز میں اسے ڈانٹا، وہ بھی سب کے سامنے، بنا غلطی کے۔ تینوں لڑکیاں اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں، مگر اس میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ولید بیڈ کے پاس کھڑا اس کے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زور سے آنکھیں بند کر کے کھولیں، خود کو کمپوز کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ازلفا اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کرنا چاہا۔ اس کے آنے سے اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ تکیے پر گرفت تیز ہوئی۔ آئی ایم سوری یار، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ تمہیں کیوں اس کی نظروں کی گندگی محسوس نہیں ہوئی؟ اسے پھر سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ تمہیں۔ اسے پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے نہ صرف سیدھا کیا بلکہ اسے اپنے سامنے اٹھا کر بٹھایا۔ چھوڑو مجھے، جاؤ یہاں سے، نہیں کرنی مجھے تم سے بات۔ اپنے بازو سے اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوئی۔ ازلفا، اس کا ہاتھ جھٹکنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ واپس اسے کھینچ کر قریب کیا۔ ایک بار میں کیوں نہیں آئی تم؟ مرد کی نظریں سمجھ آتی ہیں تمہیں؟ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو صرف نظروں سے ہی عورتوں کو بے لباس کر دیتے ہیں۔ نیچے بیٹھا وہ کاشف بھی انہی میں سے ایک ہے۔ گھر کی کوئی لڑکی اس کے سامنے نہیں آتی سوائے امی اور چاچی کے۔ تمہیں کیسے برداشت کرتا وہ تمہیں؟ اتنی زور سے کیوں ڈانٹا تم نے مجھے، وہ بھی سب کے سامنے؟ روتے ہوئے بمشکل اپنی بات پوری کی۔ ایک بار کے کہنے میں ہی آ جاتی تو نہیں بولتا زور سے۔ اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر ایک بار پھر وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جتنا اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا وہ اسے اتنا ہی غصہ دلا رہی تھی، اوپر سے اس کا رونا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ شوہر ہوں تمہارا۔ اس کا اشارہ اس کے ہاتھ جھٹکنے کی طرف تھا۔ ان کی باتوں سے مجھے اتنا فرق نہیں پڑا جتنا تمہارے بولنے سے۔ مجھے لگا تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ تمہیں ان کی باتوں پر یقین ہے، مجھ پر نہیں۔ کیوں اتنی زور سے ڈانٹا؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ میں کیا کروں یار، بہت سی چیزوں پر نہیں کر پاتا کنٹرول، کوشش کے باوجود بھی تمہیں کسی بھی گندی نظر کے حصار میں برداشت نہیں کر سکتا میں۔ اگلی بار کبھی بھی نہیں آؤ گی تم گھر میں آئے ہوئے کسی بھی مرد کے سامنے۔ اسے کھینچ کر اپنے گلے لگایا۔ ازلفا نے پھر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کی مزاحمت پر اس نے گرفت اور سخت کر دی۔ چھپا کر رکھ دو پھر مجھے۔ ہار کر سر اس کے سینے پر رکھا۔ ایسا ہی کروں گا، اب مدرسے بھی بنا نقاب کے نہیں جاؤ گی تم، کتنا بھی مشکل ہو، مگر اب برداشت نہیں کر سکتا میں۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے، اس ایڈیٹ کی وجہ سے تم مجھے ریسٹرکٹ کر رہے ہو۔ مجھے نہیں کرنی تم سے بات، جاؤ یہاں سے۔ تم پھر سے کھڑوس ایروگینٹ ولید بن رہے ہو، نہیں اچھے لگتے تم مجھے ایسے۔ میں نہیں کروں گی بات تم سے، اور نہ تم بیڈ پر سوگے، نہ ہی تمہارے ساتھ میں ریکٹ کھیلوں گی، اور نہ پارک جاؤں گی۔ اس کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا۔ ولید نے اپنے سینے سے لگی ازلفا کو آزاد کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کا یقین ازلفا کے لیے ضروری تھا۔ میں تم پر اتنا ہی ٹرسٹ کرتا ہوں جتنا خود پر۔
تمہیں وہاں سے ہٹانا صرف کاشف کی نظروں سے دور کرنا تھا۔ تم نے خالہ یا مامی سے جو بھی کہا، میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم نے جو بھی کہا ہوگا وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہا ہوگا، مگر وہ لوگ کم ظرف لوگ ہیں، نہیں سمجھتے۔ میں ان کو جواب دے آیا ہوں۔ آئی ایم سوری اگین۔ تم بھی ڈانٹ دینا ایک بار، حساب برابر ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ اظرفہ کے دل پر مرہم رکھ رہے تھے۔ اسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اور کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی، مجھے بیڈ پر بھی نہیں سلاؤ گی، نہ میرے ساتھ کھیلو گی، گھومنے بھی نہیں جاؤ گی، ناراضگی میں سب بھول جاتی ہو نا تم؟ اس نے بھی مصنوعی ناراضگی ظاہر کی۔ تم مجھے منانے آئے ہو یا خود ناراض ہونے؟ کیا کروں، تم مان ہی نہیں رہی۔ تو مناؤ پھر سے، اور اب اگر کسی کے بھی سامنے چلایا نا تو میں بالکل بات نہیں کروں گی۔ چلو میں مناتا ہوں تمہیں۔ یہ نہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہے۔ پہلے منانے تو دو۔ اسے پھر سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ مان گئی میں۔ اب چلو کھانا کھانا ہے۔ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ پکڑ کے روکنے پر سوال کیا۔ تم باہر نہیں جاؤ گی جب تک وہ لوگ ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ مگر ان کی وجہ سے میں کیوں اندر رہوں؟ اور اس کاشف کی تو میں بھی بینڈ بجاتی ہوں۔